رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صورت آیت نمبر 14 لقا یل کی ملاقات سے ہے۔ وہ لوگ آمنو امن سے ہے، آمن یومن ایمان، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، یعنی کہ ایمان یافتہ لوگوں سے ملتے ہیں، قالو وہ سب کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذْ اور جب خلو یہ خلا سے ہے، خاف خا لام حمزہ، خلو خالی ہونا، الا طرف شیطانہم شیطان ہوتے ہیں، شیطان کا لفظی مطلب ہے دور کیا گیا۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے شیطان، اور یہ اس شیطان کی جمع شیاطین، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، یعنی کہ اپنے لیڈرز کے شیطان بھی کیا کرتا ہے، لوگوں کو لیڈ کرتا ہے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، انا یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، نون مشدد ہے، انا بے شک، اور نہ ہم بے شک، ہم معکم یہ بھی دو لفظ ہیں، ما ساتھ، کم تمہارے، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، انما بے شک، نحنو ہم مستہزئون ہم ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم فور فن یہ کر رہے تھے۔ اب یہ منافقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ اور اللہ یستحیی یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں دو میننگز آتے ہیں، حال کے اور مستقبل کے۔ مذاق کرتا ہے اور کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبق سکھائے گا جو ایمان والوں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں۔ با اور ہم دو الگ الگ لفظ ہیں، با ساتھ، ہم وہ سب، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وا یا مدو، وا علیحدہ لفظ ہے، یا علیحدہ لفظ ہے، مدہ یا مدو، میم دال دال کھینچنے سے نکلا ہے، کھینچتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یا مہون وہ حیران پھرتے ہیں، یا وہ عین میم ہا، عین میم ہا ہوتے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے کہ حیران ہو جانا، ایسا کہ سامنے کی چیز بھی نظر نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ ورڈ استعمال کیا ہے مومنین کے لیے، اس لیے کہ ان کو سامنے کی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا، حروف اصلی جو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے، وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے عام طور پر تاکہ ہم ان جیسے لفظ جب آگے قرآن پاک میں مزید آتے جائیں گے تو ہم ان کو علیحدہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ جہاں پر بھی یہ واو دیکھیں گے ایکسٹرا آیا ہے، لام کاف اور یا، یہاں پر سے یا مسنگ ہے، اور یہ واو جمع کا ہے، وہ سب ملتے ہیں۔ جمع کے سیغے علیحدہ کر دیجئے، مضارع کے فرسٹ علیحدہ کر دیجئے، حروف اصلی نکل آئیں گے۔ جی اب تفسیر کرتے ہیں۔ لقا جب آمنا سامنا ہونا کسی سے، کس سے؟ جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، الذین آمنو جو لوگ ایمان لے آئے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ کیوں کہتے ہیں ایمان والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کیوں؟ اپنی دینداری کا اظہار اور اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتے ہیں ڈر کے مارے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو منافق ہے وہ بزدل بھی ہوتا ہے، ایمان والوں سے ڈرتا بھی ہے، بزدل ہوتے ہیں وہ۔ جب بھی دوسری پوزیشن پہ جا کر جب دین والوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے اور دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دین میں دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی بڑی دین کے معاملے میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، عملی زندگی میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باتوں میں آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ بہت اعلیٰ درجے کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ آگے مزید ان کے بارے میں بتایا گیا، وَإِذَا خَلَوْا ان کی ایک دوسرا رخ بھی ہے، یعنی کہ ان کی پرسنالٹی ہے، دو قسم کی پرسنالٹی ہے، ہر انسان کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہے، یعنی کہ ان کا اندر بالکل چینج ہے اور ظاہر بالکل چینج ہے۔
جب وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، ویزا خلاؤ نکلا ہے خالی ہونے سے، اکیلے ہونے سے، تنہا ہونے سے، جیسے کہ آپ نے جانا کہ بیت الخلا، بیت کہتے ہیں گھر کو، خلا کہتے ہیں اکیلے، ایسی جگہ پہ جہاں بالکل اکیلے ہوتے ہیں. اور جب اکیلے ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ الا طرف شیطان ہوں، یہاں پر شیطان کہا گیا ہے لیڈرز کو، ان کے منافقین کے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی گٹھ جوڑ کر کے دھوکہ دینے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھوکے بازی جس کی خصلت میں ہوگی، جس کی عادت میں ہوگی، وہ دھوکہ ہی دے گا، چاہے وہ اس کا دوست ہوگا یا وہ دشمن. یعنی کہ منافق کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے. جب بھی اس کو جو بہتر لگتا ہے وہ اس پہ کر لیتا ہے، یعنی کہ فراڈ ہی کرتا ہے، چاہے اس کے اپنا سکا دوست، رشتہ دار، ایون کہ اس کا سگی ماں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ دھوکہ دے گا. ایسے سمجھ لیں جو منافق ہوتا ہے، جس کا وہ دوست ہے، اس کا وہ آستین کا اس کے لیے سانپ ہوگا. یعنی کہ جب اس کو لگے گا کہ اپنے دوست سے بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا، یعنی کہ دھوکہ دے دے گا. ان 2 آیات سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا. اب قالوا انا معکم، وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ لیڈرز کے، یعنی کہ منافقین کے، جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں ان کے، اور جو لوگ گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ایسے ہنسی مذاق میں ان کے ساتھ بات کر لیا کرتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. استہزاء کہتے ہیں بے وقوف کا مذاق اڑانا، مذاق کا نشانہ بنانا. اور اس کا استہزاء ہا زال حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے تحقیر کرنا، یعنی کہ حقیر سمجھ کر ہنسی اڑانا. یعنی کہ ہم تو یوں ہی ان کو ہنسی اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ یستحیی، اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، مذاق کرتا ہے ان کی زندگیوں سے، ان کے ساتھ، یعنی کہ ایسی سچویشن پیدا کر کے کہ مسلمانوں کو پھر ہمیشہ اس کی عزت ملے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھیں کبھی مومن کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تم کیا کہتے ہیں؟ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاؤ گے، میں تم کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک وقت میں ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے جس میں اس کی عزت میں اضافہ ہو. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ مذاق ایسے ٹائم پہ ان کا بھی مذاق بن جاتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوگا قیامت کے دن، جو منافقین ہوں گے، جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے والے ہوں گے، ان کو قیامت میں لایا جائے گا کہ چلو سامنے جنت دکھائی جائے گی، چلے اس جنت کی طرف چلے. تو جیسے ہی وہ جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازے بند کر لیے جائیں گے، ان سے دور ہو جائے گے. تو یہ ان سے ایک قسم کا مذاق ہوگا کہ دیکھیے جس طرح سے آپ دنیا میں مذاق اڑا پھرتے تھے، اب آپ کے ساتھ بھی مذاق کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یمدہم، مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہ جو بھی کرتے ہیں وہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ڈھیل دیتا ہے. اور یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے. اچھوں کو بھی مہلت دیتا ہے اور برا کرنے والوں کو بھی مہلت دیتا ہے. اچھا کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے کہ مزید اچھا کر لیجئے، اور بروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ خوب برائی کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو. انجام کہاں ملے گا؟ آخرت میں اس کا انجام ملے گا. اور فی یمدہم، یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ٹائم دے رکھا ہے. ایسا بھی ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پانی بند کر دیتے، یا ہماری سانس کی نالی میں کچھ ایسا کیمیکل رکھ دیتے کہ صبح کی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو دوپہر تک یا شام تک ہمیں پانی ہی ہمارے اندر نہ جائے، تو پیاس کے مارے ہم خود ہی اٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. جیسا کہ سورۃ ملک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے آخرت میں، یعنی کہ آخر میں اس بات کا حساب ہوگا. اس وقت ڈھیل دی جا رہی ہے مسلسل، اس بات پر قادر ہونے کے باوجود. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ دیکھے کہ تمہیں سب سے بہتر عمل کر کون رہا ہے. وہو العزیز الغفور. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے.
اور طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے سمندر میں طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لہریں حد سے باہر نکلتی ہیں، تو طغیانی کہتے ہیں سرکشی کو، سرکش ہو جانا، ایسا کہ بے وقوف سمجھتے ہوئے مذاق اڑانا، اس طرح سے مسلمانوں کا یہ ایک سرکشی ہے۔ اور کیا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سرکشی کرتے رہیں گے تو ہم اپنا مزہ لیتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم فی الحال ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ اپنی اس ڈھیل پر، اپنے گناہوں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ان کو زندگی پہ چلنے دے رہا ہے، یا مہون اس بات پر اندھے بنے پھر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ان کے غلط کاموں کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ غلطیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دکھاتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی جو کامیابیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے زیادہ نواز رہا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور راضی کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تو کسی کے گناہوں کی شامت ہوتی ہے تو اسے یہ سمجھ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں اللہ تعالیٰ کا چونکہ دوست نہیں ہے اس لیے اس پہ شامت آئی ہے، اس کے پاس رزق کم ہے یا مال کم ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور منافقوں کو بھی دی، اور وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ آئین میم ہا ام ہا، حیران ہونا، بھٹکنا، سامنے کی چیز نظر نہ آ سکنا، سرگردہ رہنا، ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، تو ان کی غلطیوں کے باوجود ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ تو منافقین کیا ہیں؟ اپنے اندر سے سرکش ہوتے ہیں۔ اب ان آیات سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کے باوجود بھی ڈھیل دیتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو جب ہم اچھا کرتے رہیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا رزلٹ فوراً آ جائے، کیونکہ چونکہ ہم اچھا کر رہے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوتا جائے۔ اور اگر جو انسان گناہوں میں لت پت ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فوراً ہی اس کا بدلہ مل جائے یا اس کی دولت چھن جائے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید دولت دے، اس لیے کہ اس کی سرکشی اور بڑھائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش کو زیادہ دولت اور زیادہ کامیابی، زیادہ شہرت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی سرکشی میں اور بڑھے، تاکہ اس کو ایک پائیدار سزا مل سکے اور حجت تمام ہو جائے۔ اور دوسرا ہم اس آیت سے کیا سمجھ آتا ہے کہ منافقین کے اندر سرکشی ہوتی ہے، طغیانی ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات جاننے کے باوجود نہیں مانتے۔ کیا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں؟ ڈونٹ کیئر والا، ہوز کیئر والا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ اس عمل کی طرف آئیے، نماز کی طرف آئیے، روزے کی طرف آئیے، یا اپنے عمل کو بیشتر کیجیے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہیں کو مبارک ہو، ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہم ایسے ہی اپنے آپ کو بخشوا لیں گے۔ تو یہ ان کی سراسر غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران حضرت عمر، حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کیا کر رہے تھے کہ کسی نے اپنے قبیلے کے سردار مقرر کرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، دونوں کا آپس میں اختلاف تھا، اور بات کرتے ہوئے ان کی آواز ایک دوسرے اس میں بات کے دوران آواز اونچی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حجرات کی پہلی آیات نازل فرما دی کہ تم میں سے جو بھی اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے پست رکھو۔ اس کے بعد کیا ایٹیٹیوڈ تھا حضرت عمر کا کہ ساری زندگی انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنی دھیمی آواز تھی کہ اکثر بار وہ سنائی بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ تو مومنین کا یہ رویہ ہوتا ہے، جبکہ منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ استہزاء کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں۔ اب کیا سمجھ میں آیا کہ مومن کا جو رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کل ہوتا ہے، اور سمجھ رکھتا ہے، اور بات ماننے کی استطاعت رکھتا ہے، غلطی کو ماننے کا اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے۔ سمندر جیسا ظرف ہوتا ہے مومن کا، چھوٹی سی بات کو پکڑ کر وہ بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننے کے بعد اس پہ قائم نہیں رہتا، اس کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اپنی عمر بھر کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے غلطی نہ ہو، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان ناس سے نکلا ہے، نس نون سین حمزہ سے اگر ہم ناس کو لیں تو وہ بھول چوک کرنے والا، غلطی کرنے والا ہوگا۔ تو منافق کیا ہے؟ اس کا اخلاق ویسا نہیں ہوتا جیسا مومن کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطی پر ہٹ دھرم ہو جائے گا، وہ اپنی غلطی پر بار بار اس کو دہرائے گا، جبکہ مومن اپنی غلطی پر نادم ہونے والا، معافی مانگنے والا، اور غلطی کو کنٹینیو نہ کرنے والا ہوگا۔ تو یہ تھیں دو مزید آیات جن کے ہم نے لفظی مطالب بھی دیکھے، اور ان کے کنٹیکس میں جا کر منافقین کی تھوڑی سی علامات دیکھی۔ آگے مزید آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو مثالوں کے ساتھ واضح فرمائیں گے کہ کس طرح سے منافقین زندگی اور دنیا میں کرتے ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں ابھی مزید آگے لیکچر چلیں گے۔
16 आयात मुनाफिकीन के बारे में आई हैं। इनको देखने के लिए हम लोगों ने अमली हमारा रवैया क्या होगा कि हम देखें कि कहीं कोई अलामत हमारे अंदर तो नहीं आ रही, क्या हम अपनी गलतियों के ऊपर हर धर्म रहने वाले तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने किसी की नेकी का, किसी के नेक काम का मजाक उड़ाने वाले तो नहीं बन जाते, या हम ये तो नहीं कर रहे कि हम अपनी मालो दौलत और अपना ऐशो परस्ती देखकर ये समझने लगे कि अल्लाह ताला हमसे राजी है और दुनिया में इसलिए ताला ने इतना माल हमें और इतने सुकून दिया है। तो इस तमाम चीजों के ऊपर हमें नजरशानी करने की जरूरत है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबका सुनना और इकट्ठे बैठ के पढ़ना और समझना कबूल फरमाए और हमारी समझ में इतनी ताकत दे कि हम उसकी बात को समझ सके और उस पर अमल पैरा हो सके इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी महफिल को इतना बाबरकत बनाए कि हमारे में से किसी एक के अमल से हम सब अमल को लेने वाले और इस इल्म को जज्ब करने वाले हो जाएं। हाँ जी, आप किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप करेंगी।